کیا نئی آئینی ترمیم کے بعد محسن نقوی پاکستان کے نئے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ سہیل وڑائچ نے ایک آرٹیکل دوستو لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نون نے آج تک پارٹی کی طرف سے صرف 3 وزیر اعظم بنائے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف تو نونی فیملی سے ہیں ہی، نونی فیملی سے باہر یہ اعزاز اور صرف شاہد خاقان عباسی کو ملا ہے۔ شہباز شریف کی شہرت ہمیشہ ایک اچھے مینیجر کی تھی، وہ کبھی بھی پاپولر سیاستدان نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس میدان میں اترنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی۔ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم گڈ گورننس کے حوالے سے نام کمایا۔ جنرل باجوہ اور مقتدرہ کے بہت سے لوگ ان کی قابلیت اور حکومتی امور پر ان کی کمانڈ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ 3 دہائیوں تک نون لیگ سے وابستہ رہے اور آج کل انہوں نے ایک نئی جماعت کی داغ بیل ڈال دی ہے جس کا فی الحال مستقبل روشن نہیں آ رہا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز لاہور میں پنجابی اشرافیہ کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کی ایک نشست ہوئی جس میں 3 سابق گورنر چودھری سرور، خواجہ طارق رحیم اور شاہد حامد، سابق وفاقی وزراء اعتزاز احسن، شفقت محمود اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر شامل تھے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ڈوبتے پاکستان کا ایک معاشی خاکہ پیش کیا اور اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر پاکستان کا آگے چلنا محال ہے۔ تو یہاں پر ان شارٹ آپ کو بتائیں کہ سہیل وڑائچ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اب ایک نئی حکومت آنے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 سال کے لیے ایک قومی حکومت جو ہے وہ تشکیل دے دی جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس قومی حکومت میں کمزور تحریک انصاف، ناکام نون لیگ، مقتدرہ کی 2 فیورٹ سندھی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ جمعیت علماء اسلام اور دوسری جماعتیں شامل ہوں گی۔ یہ حکومت 2 سال کے لیے بننے کا امکان ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس قومی حکومت کے متوقع وزیر اعظم کا نام ایک اہم وفاقی وزیر بلاول بھٹو اور شاہد خاقان میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی پارلیمان کے رکن نہیں ہیں مگر وہ اچھی شہرت کے حامل ہیں اور قومی حکومت بنانے کے حامی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک خاص وفاقی وزیر کا انہوں نے نام لیا، ظاہر ہے وہ محسن نقوی کا ہی نام لے رہے ہیں اور اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر محسن نقوی وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکومت پھر کسی سویلین کے نہیں ہوگی بلکہ کہاں سے کنٹرول ہوگی، سب کچھ آپ کو پتا ہے۔ اور کیا کچھ پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس ترمیم کے بعد دوستو یہ تو طے ہے کہ شہباز شریف کا بوریا بسترا اب گول کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور ایک نئی حکومت بنائی جائے گی تاکہ جو اس حکومت پر اتنی تنقید ہوتی ہے وہ اب رکے اور ایک نئی حکومت بنے۔ اس پر پھر تنقید ہو لیکن کہا جائے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے، اس کو وقت دیا جائے، حالات جو ہیں اس کو نارمل کرے گی۔ تو یہاں پر دوستو ایک نیا پلان ہے کہ 2 سال اب ایک نئی حکومت جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کرے گی۔